को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब। सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है और इलाज हो न सका जिसकी सारी दुनिया में, इलाज उसका मदीने की धूल करती है, इलाज उसका मदीने की धूल करती है। अब कुर्सी खिताबत पर पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत गुले गुलज़ारे रजवियत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अमानुल्लाह खां साहब कलकत्तवी, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हजरत की बारगाह में अरीजा पेश करता हूँ और अपने इस बिस्वासपुर की सरजमी पर मैं हजरत का पुरखुलूस दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं हजरत को दावते सुखन दे रहा हूँ और आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप अफरा तफरी को बंद कीजिए। जो लोग जहाँ है वहीं पर बैठ जाइए। कुर्सी खिताबत पर हजरत तशरीफ ला चुके हैं, आइए हजरत का इस्तकबाल नाराए तकबीर और रिसालत से कर ले। नाराए तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा अमानुल्लाह खां साहब किबला, सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हजरत को मैं आवाज दे रहा हूँ कि बादशाह बलागत चले आइए, बादशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलज़ारे तैयबा की गुल की महक गुंचाए बागे खिताबत चले आइए। الفاتحہ۔ غوث اعظم بمنی بھی سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ امام مدد، شاہ شاہاں مدد، مرشد پاکا مدد، خواجہ ہارون مدد، یا شاہ جیلا مدد، قادری امنع رہے یا غوث اعظم زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، کرم ہو کرم ہو کرم غوث اعظم، ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوث اعظم، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، حق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محمد کی یہ محفل ہے، اب آئے جس کا جی چاہے۔ محمد کی یہ محفل ہے، اب آئے جس کا جی چاہے، مقدر اپنا اپنا آزمائے جس کا جی چاہے۔ پر نور بشر کہیے یا نور خدا کہیے، پر نور بشر کہیے یا نور خدا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے۔ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا۔ اور تم زبان رکھ کے صحیح بول نہ پائے بے کل، تم زبان رکھ کے صحیح بول نہ پائے بے کل، بے زبانوں سے نبی کلمہ پڑھا لیتے ہیں۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو آپ کو کرنا کیا؟ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا۔ اور یہ وہ لمحہ ہے کہ جس پہ ساری دنیا ناز کرتی ہے، یہ وہ لمحہ ہے کہ جس پہ ساری دنیا ناز کرتی ہے، یہیں سے زندگی اپنا سفر آغاز کرتی ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں اللہم صلی علی
سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر ہمارے علماء اور شورا آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ بلند آواز سے درود پڑھیے، زور سے درود پڑھیے، تو کیا اللہ کی بارگاہ میں زور سے درود پڑھنا ہی قبول ہوتا ہے؟ اگر آپ آہستہ درود پڑھیں تو کیا قبول نہیں ہوگا؟ ہمارے علماء اور شورا کو کیا ہو گیا ہے کہ جو آتا ہے وہی کہتا ہے زور سے درود پڑھیے، زور سے سبحان اللہ کہیے۔ یہ ہمارے علماء اور شورا آپ کا فائدہ چاہتے۔ میں بھی بہت پریشان تھا کہ آخر یہ زور سے درود پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آہستہ پڑھے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا قبول نہیں ہوگی؟ تو پھر زور سے درود پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ میں آتے ہی عزیزم حافظ شاکر صاحب کو کہا کہ میرا وقت کیا ہوگا۔ میں چاہ رہا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ بالکل ضرورت کے مطابق گفتگو کی جائے، اور وقت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ میں آپ کی محبت میں اور عزیزم شاکر صاحب کی محبت میں آ گیا، تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو وہ چیز دے کر کے جاؤں جسے آپ اپنے دل میں جگہ دیں گے تو یقیناً میرا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو آج بالکل ضرورت کے مطابق گفتگو ہوگی، اور ہمارے دوست مولانا نوشاد عالم جو ابھی ساؤتھ افریقہ میں، کہا کہ جو ہمارے ہندوستان کا انداز تھا کہ جو بہت تیز بولتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھی تقریر ہوتی ہے، جو گلا پھاڑ کر کے بولے، خوب ایک دم رفتار میں بولے، تو اسی انداز میں ہم بول لیتے۔ 4-5 تقریریں میری ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم لوگ دور میں تھوڑے نہ ہیں، ہم لوگ تو آپ کے پاس ہیں، تو پھر اتنا چلانے کی ضرورت کیا؟ تو کہا کہ اس کے بعد سے ہم نے اپنا انداز بدلا۔ میں وہ تقریر بھی جانتا ہوں، نعرے والی تقریر، میں بہت تیز بولنا بھی جانتا ہوں۔ الحمدللہ اب ہماری عمر 60 کے قریب ہو رہی ہے، اور 42 سال یا 43 سال ہو گئے امامت کرتے تھے۔ 13 سال مدرسے میں پڑھا، اور آج بھی میں پڑھتا ہوں۔ میرے کمرے میں یہ آپ کے امام صاحب ہیں، وہ جانتے ہیں، تمام کتابیں میرے پاس موجود ہیں، سیاستہ کی جتنی حدیث کتابیں ہیں وہ سب موجود ہیں، اور الحمدللہ میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ زور سے درود پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تلاش کرتے کرتے مجھ کو ملا۔ کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس، جس کے رائٹر ہیں امام عبدالرحمن بن عبد السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا انسان تھا جو بہت بڑا پاپی تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، بے شمار لوگوں نے سمجھایا مگر کسی کی بات اس کے دل میں نہیں اتری۔ زندگی گزرتی رہی، اچانک وہ بیمار پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ رشتہ دار، دوست احباب اس کو غسل دیا، کفن پہنائے، قبر کی منزل تک لے گئے، قبر میں لٹایا، مٹی دی۔ واپس آئے تو ایک آدمی جو رات کو سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں آرام و سکون کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، اور اس کے قبر میں رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے۔ کہا رہے یار یہ الٹی گنگا کب سے بہنے لگی؟ تو نے زندگی بھر گناہ کیا، تیرے قبر میں تو عذاب ہونی چاہیے،
تو نے کون سا ایسا عمل کر دیا کہ تیری ساری خطائیں معاف ہو گئی؟ لوگ کہتے ہیں میلاد شریف سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ میلاد شریف سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کی تقریر سننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہدایت کا راستہ کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیر تک یزیدیوں کو ہدایت دیتے رہے، اور ان یزیدیوں میں کسی کے قسمت میں ہدایت نہیں تھی، صرف ایک آدمی جس کا نام حضرت حر تھا۔ اگر امام پاک ہدایت نہ دیتے تو ان کو ہدایت کیسے ملتی؟ بہرحال آپ بیٹھیے۔ تو ارے یار یہ الٹی گنگا کب سے بہنے لگی؟ تو نے کون سا ایسا عمل کر دیا کہ تیری ساری خطائیں معاف ہو گئی؟ کہا میرے بھائی، ایک روز میں میلاد شریف کی محفل میں تھا، مولانا صاحب کی تقریر بہت اچھی لگ رہی تھی، ان کی ہر بات میرے دل میں اتر رہی تھی۔ تقریر کے درمیان میں انہوں نے کہا کہ آج اس محفل میں جو زور سے درود پڑھے گا، بلند آواز سے درود پڑھے گا، اللہ اس کے درود کو قبول فرمائے گا اور اس کی بخشش ہو جائے گی۔ میرے بھائی، میرے اعمال کا کوئی معاملہ نہیں ہے، درود پاک کی برکت ہے کہ اللہ نے میری ساری خطائیں معاف فرما دی۔ تو اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے، اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس وقت کا عمل قبول کر لے، زندگی بھر آپ سجدے کرتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، اور وہ قبول نہ ہو، اور ایک سجدہ قبول ہو جائے، ایک نیکی قبول ہو جائے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے جو بھی نیک کام سامنے آئے اس کو کرنا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور آپ خیال کریں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو یوں ہی ہماری بارگاہ میں درود پڑھتا ہے تو اس درود کو فرشتے میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جو میری عقیدت میں، محبت میں ڈوب کر کے درود پڑھتا ہے تو اس درود کو میں خود سنتا ہوں۔ تو یہ تصور کرے کہ آج ہمارے درود کو میرے آقا سماعت فرما رہے ہیں۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گلے میں کتنی آواز ہے۔ آپ بلند آواز سے درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کا ارشاد فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ بیٹھیے بیٹھیے، آپ سے ضرورت ہے۔ ہاں، اب آپ ذہن کو حاضر رکھیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ کن سے مخاطب ہے؟ اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ میرے بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم میرا ذکر میرے بندوں میں کرو گے، ہم تمہارا ذکر اپنے فرشتوں میں کریں گے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ یہ محفل شکریہ کے طور پر سجائی گئی ہے۔ جب سے بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں اس وقت سے ماں باپ کے دل میں ارمان کھلتے ہیں۔ ہر روز ماں باپ اپنے بچے کو ایک نظر دیکھتے ہیں، میرا وقت کب آئے گا۔ جب کسی پڑوس میں کسی کا بچہ دولہا یا بچی دولہن بنتی ہے
تو ماں باپ اپنے بچے پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں کہ میرا وقت کب آئے گا، میرا بیٹا دولہا کب بنے گا، میری بیٹی دلہن کب بنے گی۔ جب وہ وقت آتا ہے، انتظار کی گھڑی ختم ہوتی ہے، جب بیٹا دولہا بنتا ہے یا بیٹی دلہن بنتی ہے، جب ماں باپ اپنے بچے یا بچی کو دولہا یا دلہن کے شکل میں دیکھتے ہیں تو ایک طرف باپ کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، تو دوسری طرف ماں کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ ایک طرف باپ رب کا شکر ادا کرتا ہے تو دوسری طرف ماں رب کا شکر ادا کرتی ہے۔ رب قدیر اسی دنیا میں بے شمار لوگ ایسے گزرے جن کی تمنا پوری نہیں ہو پائی، اپنے دل میں ارمان لے کر کے چلے گئے۔ یہ تیری نوازش ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ تو نے مجھے اتنی زندگی عطا فرمائی کہ آج میں اپنے بچے کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ جب وہ موقع آتا ہے، جب ایک باپ اپنے بچے کو دولہا کے شکل میں دیکھتا ہے تو وہ کیا دعا دیتا ہے۔ درود پڑھ لیں تو چند اشعار میں بھی پیش کر دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ کو بٹھایا ہے۔ جی پھولے پھلے یہ باغ دعا کر رہا ہوں میں۔ باپ جب اپنے بیٹے کو دولہا یا بیٹی کو دلہن کے شکل میں دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ پھولے پھلے یہ باغ دعا کر رہا ہوں میں۔ پھولے پھلے یہ باغ دعا کر رہا ہوں میں، معبود اپنا فرض ادا کر رہا ہوں میں۔ معبود اپنا فرض ادا کر رہا ہوں میں۔ اور یہ شعر خاص طور پر سماعت فرمائیں شاکر بھائی یا ان کے والد، جو لوگ بھی ان کے گھر کے لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ سماعت فرمائیں کہ غوث الورا وہ خواجہ پیا کہ فیض سے دوستو، ذرا بلند آواز سے کہہ لیجئے سبحان اللہ، ایک ساتھ مل کر کے کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ غوث الورا وہ خواجہ پیا کہ فیض سے دوستو، سنت رسول پاک ادا کر رہا ہوں میں۔ ماشاءاللہ ادا کر رہا ہوں میں۔ بھائی آپ کو ہم لوگ وسیلے والے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو جو دینا ہو امام صاحب کے ہاتھ میں دے دیجئے، ان کے وسیلے سے ہم تک پہنچ جائے گا۔ مجھے جو دینا ہے وہ آپ ان کے پاس دے دیجئے تاکہ ہم یہ ذہن ہمارا حاضر رہے۔ جی غوث الورا وہ خواجہ پیا کہ فیض سے دوستو، سنت رسول پاک ادا کر رہا ہوں میں۔ پالا تھا جس کو میں نے
بڑے لاڈ و پیار سے پالا تھا جس کو میں نے بڑے لاڈ و پیار سے، اس لخت دل کو آج جدا کر رہا ہوں میں، اس لخت دل کو آج جدا کر رہا ہوں میں۔ دو چیزیں گھر میں نہیں رکھی جاتی، ایک جنازہ اور دوسرا بیٹی، اور دونوں کو رخصت کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کل جب آپ بارات لے کے جائیے گا، اب بیٹی جب گھر سے رخصت ہوگی تو کتنا بھی مضبوط دل کا کیوں نہ ہو، آنکھیں اشک بار ہو ہی جاتی ہے۔ اور جب ہمارا اور آپ کا عزیز اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہر آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ شاعر نے اسی منظر کو اس شعر میں پیش کیا، سماعت فرمائیں کہ یہاں باپ کتنا مجبور ہے کہ واللہ باپ ہو کے بھی مجبور ہے یہاں، واللہ باپ ہو کے بھی مجبور ہے یہاں، واللہ باپ ہو کے بھی مجبور ہے یہاں، کہتا ہے جا سپرد خدا کر رہا ہوں میں، کہتا ہے جا سپرد خدا کر رہا ہوں میں اپنا وقت یعنی تیزی میں آپ سفر کر رہا ہوں اور بہت سارے اس میں اشعار ہیں مگر اس کو کم کر رہا ہوں، اور باپ اپنا آخری وصیت، آخری پیغام اپنی بیٹی کو دے رہا ہے، سجا کر کے سنوار کر کے بیٹی اب گھر سے رخصت ہو رہی ہے، باپ کے آنکھوں میں آنسو ہے، کیا سبق دے رہا ہے باپ؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو بچوں ماں باپ کے لیے جنت کی بشارت، اور بیٹی جب سسرال جاتی ہے تو سسرال کو جنت نما بنا دیتی ہے، اور بیٹی جب ماں بنتی ہے تو ماں کے لیے جنت کی بشارت، بچوں کی جنت، بیٹی جب ماں بنتی ہے تو ماں باپ کے لیے جنت کی بشارت۔ بہرحال شاید اسی منظر کو اس شعر میں پیش کیا کہ باپ اپنی بیٹی کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ جنت بنا کے رکھنا تو سسرال کو بیٹی، جنت بنا کے رکھنا تو سسرال کو بیٹی، جنت بنا کے رکھنا تو، جنت بنا کے رکھنا تو سسرال کو بیٹی، معبود حق سے آج دعا کر رہا ہوں میں۔ ماشاءاللہ۔ ایک بات جو پوسٹر میں آپ نے دیکھا، ابھی ازہری کہہ رہے ہیں تو ازہری جامعہ ازہر سے آپ مت لیجئے گا، میرے مرشد کے نام کے ساتھ ازہری لکھا ہوا ہے، اس نسبت سے میں ازہری ہوں۔ جی
میرے پیر مرشد کا نام حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری، اس نسبت سے ہمیں ازہری کہہ رہے ہیں جی۔ اور ابھی ہمارے مخلص کرم فرما قاری اور میں جب پہلی بار آیا تھا تو امام صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ حضرت صرف جمعے کو میں مصلی پر جا پاتا تھا، باقی دن تنہا نماز پڑھنی پڑتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جب سے ہمارے یہ امام صاحب تشریف لائے ہیں اس وقت سے مقتدیوں میں اضافہ ہوا ہے، اور آج میں مغرب کی نماز میں تھا، طبیعت خوش ہو گئی، ایک صف مکمل نمازی تھے، جہاں ایک آدمی بھی نہ رہے وہاں ایک صف اگر نمازی ہو جائے تو یہ بہت بڑی، اگر پورے گاؤں کے لوگ نمازی ہو جائے تو اللہ کا بڑا کرم ہوگا۔ مسجد دیکھ کر کے میری طبیعت خوش ہو گئی کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں نے ہمت کی اور آپ قابل مبارکباد ہیں۔ آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہندوستان میں بہت کم ایسی جگہ ہوگی جہاں میں نہیں گیا، ایسی جگہ میں گیا جہاں نہ مسجد ہے نہ مدرسہ ہے، لوگ اذان سننے کے لیے ترس جاتے ہیں، لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ آپ کے آبا و اجداد نے بہت بڑی دولت دی ہے، اب اس کو سنبھال لیجئے، اور لنٹن تک تو آپ نے پہنچا دیا ہے، اب چھت باقی ہے جی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا گھر کا کام انہی لوگوں سے لیتا ہے جو اس کے محبوب ہیں، سبحان اللہ، جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، تبھی ان کو اچھی راہ دیتا ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اب اس کے بعد جو میں آؤں گا تو مسجد مکمل ہونی چاہیے جی، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، رب ارشاد فرماتا ہے، میرے سرکار کا فرمان ہے کہ جس نے اللہ کے لیے، انما رب کا فرمان ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدیں وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ کسی اور کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ آپ جب مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں تو آپ ایمان والے ہیں۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اگر ایک اینٹ بھی دی تو جب تک مسجد قائم رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں مگر دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، یا ہم حج ادا کرتے ہیں، دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارا حج رب کی بارگاہ میں قبول ہے، مگر اس کی ضمانت میرے آقا فرما رہے ہیں۔ کائنات کا ہر شے بدل سکتا ہے مگر میرے سرکار کا فرمان نہ کل بدلا ہے، نہ آج بدلا ہے، نہ صبح قیامت تک بدلے گا۔ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہماری زبان کی لاج رکھ لے۔ رب قدیر ہم تیرے بھروسے پر یہ ایک آواز بلند کی ہے کہ اگلی بار آنے سے پہلے یہ مسجد مکمل ہو جانی چاہیے۔ رب قدیر تو ہم سب کی لاج رکھ لے اور اتنی برکت عطا فرما کہ ہمارے اندر کوئی کمی نہ آئے۔ تیرے لیے کوئی محال نہیں، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے قاری صاحب
سرکار کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں دنیا کی اور تمام چیزوں کی جائزہ لے لیا ہے مگر آپ جیسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں آپ لکھتے ہیں کہ اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے اور 99 حصے ایک طرف رکھا، ایک حصے کو ایک طرف رکھا اور ایک حصے کو حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، سبحان اللہ۔ اور جو 99 حصے تھے وہ اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر طلوع ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اب آپ ذہن کو حاضر رکھیں، اب میری گفتگو کا آغاز جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ شکریہ کی محفل ہے۔ بارگاہ رسول میں آپ چلے، میری آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی خوشی ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اور غم ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ دونوں کا تعلق رب کی بارگاہ سے ہے۔ خوشی خالق کائنات عطا فرماتا ہے اور غم بھی اسی کی بارگاہ سے ملتی ہے، مگر ہم اور آپ جب خوشی ملتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور جب غم ملتا ہے تو اس وقت ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں۔ آؤ سرکار کی بارگاہ میں آؤ۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ باغ کے مالک نے آپ کو کھجور پیش کیا، میری آقا نے قبول فرمایا اور کہا عمر آؤ تم بھی کھا لو۔
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کرتی ہیں یا رسول اللہ میں آسودہ ہوں، ہمیں کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ اے میرے سرکار ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، ہمیں کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے عمر میں تو کھاؤں گا، اس لیے کہ آج 3 روز ہو گئے میرے شکم میں ایک دانہ تک کے نہیں گیا ہے۔ اور اے عمر اگر میں اپنے رب سے طلب کروں تو میرا رب پوری کائنات کی دولت میرے قدموں میں ڈال دے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جبریل سے فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، میرے محبوب کو میرا سلام پیش کرو اور میرے محبوب سے یہ کہو اے مصطفیٰ اگر تم چاہو تو ہم پورے مکے کو سونے کا بنا دیں۔ اے میرے حبیب اگر تمہاری اجازت ہو جائے تو ہم پورے مکے کو سونے کا بنا دیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسول میں حاضر ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ اے میرے سرکار اللہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ میرے حبیب سے اجازت لے لو، اگر میرا حبیب اجازت دے دے تو ہم پورے مکے کو سونے کا بنا دیں، اگر میرے محبوب کی خواہش ہو جائے تو ہم پورے مکے کو سونے کا بنا دیں۔ اتنا سننے کے بعد میرے سرکار کا دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے اور عرض کرتے رب قدیر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو پورے مکے کو سونے کا بنا سکتا ہے، مگر میری تمنا یہ ہے، میری چاہت یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ تو مجھے اتنا دے ایک روز میں کھاؤں اور ایک روز میں بھوکا رہوں، جس روز میں کھاؤں اس روز میں تیرا شکر ادا کروں اور جس روز میں بھوکا رہوں اس روز میں صبر کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، 2 بندے ہیں، ایک دولت سے پریشان اور ایک غربتی سے پریشان۔ ایک کو اللہ نے اتنی دولت دی کہ دولت سے پریشان، اور ایک کو اتنا غریب بنایا کہ رہنے کے گھر نہیں، جسم پر کپڑے نہیں، بالوں کے ریت میں اپنی زندگی گزار رہا، جسم کو چھپائے ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ دونوں اپنی عرضی پیش کرتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ یہ عرضی پیش کر دیجئے کہ میں دولت سے بہت پریشان ہوں، ہماری دولت ختم ہو جائے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو یہ مت سمجھیے کہ ہم کوئی نیک کام کیے ہیں اس لیے اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے، یا اگر آپ غریب ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ ہم کوئی گناہ کیا ہے اس لیے سزا کے طور پر ہمیں یہ غریب بنا دیا گیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، آزمائش دونوں طرف ہے، ایک کو اللہ دولت دے کر اس سے شکر کا امتحان لے رہا ہے تو دوسرے کو غریب بنا کر اس سے صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ پریشان نہ ہو، دولت دے کر کے وہ آزماتا ہے اور غریب بنا کر کے بھی آزماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، رب قدیر تیرے 2 بندے ہیں، ایک دولت سے پریشان اور ایک غربتی سے پریشان۔ اے مولا، ایک بندہ کہہ رہا کہ مجھے دولت نہیں چاہیے اور ایک بندہ کہہ رہا کہ تو مجھے اتنا دے کہ میں زندگی اچھے ڈھنگ سے گزاروں۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جانتے ہو جو دولت مند ہے اس کے دولت میں اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ اے موسیٰ جب جب میں اس کو نوازتا ہوں تو سب سے پہلے وہ میرا بندہ اپنی پیشانی جھکا کر میری بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہے، میرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دولت میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔
اگر وہ چاہتا کہ اس کی دولت ختم ہو جائے تو اے موسیٰ جا کہہ دے اس بندے سے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دے. جس دن وہ میرا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دے گا اسی دن اس کی دولت ختم ہو جائے گی. جو غریب بندہ ہے اللہ اکبر، رب فرماتا ہے کہ موسیٰ اس بندے سے میں بہت پیار کرتا ہوں، اس کی آواز مجھے بہت پسند ہے. اے موسیٰ جب وہ تڑپ کر کے میری بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند کرتا ہے وہ آواز مجھے بے پناہ محبوب ہے. اے موسیٰ جا کہہ دے اس بندے سے کہ وہ اسی حال میں صبر کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، دونوں منتظر ہے کہ میرے لیے اللہ کا کیا حکم ہوتا ہے. دولت مند بندے سے فرماتے ہیں کہ جانتے ہو تمہارے دولت میں اضافہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جب جب اللہ تجھ کو نوازتا ہے تو سب سے پہلے اپنی پیشانی جھکا کر سجدہ شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس لیے ہر روز تیرے دولت میں اضافہ ہوتا ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دولت ختم ہو جائے تو شکریہ ادا کرنا چھوڑ دے. رب فرماتا ہے کہ جس دن میرا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دے گا اسی دن اس کی دولت ختم ہو جائے گی. اتنا سننا تھا کہ وہ بندہ سجدے میں گر جاتا ہے اور رو کر کے عرض کرتا ہے رب قدیر چاہے میری دولت ختم ہو نہ ہو ہمیں اس کا کوئی غم نہیں. اے رب قدیر مگر میں تیرا شکریہ ادا کرنا نہیں چھوڑوں گا. اگر میں تیرا شکریہ ادا نہ کروں تو پھر کس کا ادا کروں؟ جو غریب بندہ ہے اس کو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو اپنی قسمت پر ناز کر. تجھ سے اللہ اتنا پیار فرماتا ہے کہ تیری آواز اللہ کو بے پناہ پسند ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تو اسی حال میں صبر کر. اتنا سننے کے بعد وہ بندہ ناراض ہو جاتا ہے، میں اتنا پریشان ہوں. جیسے آج ہم اور آپ اگر نماز پڑھتے ہیں پریشانی آتی ہے تو شکایت کر جاتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، پھر بھی پریشان ہیں. اب وہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، تلاوت بھی نہیں کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، پھر بھی وہ نوازا جاتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے صحابہ اگر اللہ کا ذکر تمہیں اچھا نہ لگے تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرو، اس کی بارگاہ میں رو، اس کی بارگاہ میں دعا کرو کہ رب قدیر مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ میں عبادت سے محروم ہو گیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے اس بندے کو عبادت کی توفیق دیتا ہے، سجدے کی توفیق دیتا ہے. اے میرے بزرگوں اور دوستوں، تو آپ ناراض ہو کر کے اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نیک کام کروں تو اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر میں کوئی گناہ کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے. معراج میں میرے سرکار تشریف لے گئے، 70 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب مانگو، کیا مانگتے ہیں؟ میرے آقا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب قدیر ہمیں شرم آ رہی ہے. جی آپ سوچئے کہ آج ہم لوگ کا حال کیا ہے، ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں. انسان کی زندگی میں حضرت 5 عیدیں ہیں. ابھی ہم لوگوں نے عید اور بقرعید کی نماز پڑھی. جی
5 عیدیں ہیں، اس کے علاوہ یہ 2 عید کے علاوہ 5 عیدیں ہیں انسان کی زندگی میں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی عید اگر آدمی 24 گھنٹے میں کوئی گناہ نہ کرے، کوئی خطا نہ کرے، 24 گھنٹہ اس کی زندگی نیکیوں میں گزر جائے، کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، تو وہ دن آدمی کے لیے، بندے کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ جس دن 24 گھنٹے میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی خطا نہیں کی، تو وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی روح ایمان پر گزر جائے، ایمان پر خاتمہ ہو، اگر موت ایمان پر ہو جائے، تو وہ دن بندے کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے قبر میں منکر نکیر کے سوال کو آسانی سے جواب دے دیا، تو وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے جنت حاصل کر لی، تو وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ جنت میں جائیں گے اور اللہ کا جب دیدار ہوگا، وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے۔ اے میرے بزرگوں اور دوستوں، کیا وقت ہو گیا؟ 12:42۔ حضرت نے 1 بجے کا ٹائم دیا تھا، ہے نا؟ ٹھیک ہے، 1 بجے تک میری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ جا رہے ہیں وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور آج جو لوگ بھی جائیں گے انشاءاللہ منبر رسول سے میں کہتا ہوں، آج ان کے دامن میں جتنی جگہ ہوگی وہ سارے دامن پر ہو کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ محنت اور مزدوری کرنے کے بعد جب کام ختم ہوتا ہے تب مزدوری ملتی ہے۔ پہلے نہیں ملتی ہے۔ آپ نے مسجد کا کام کرایا ہوگا تو جتنا کام اس نے کیا ہے تو کام کرنے کے بعد ہی نہ مزدوری دی ہوگی۔ آپ مغرب کی نماز سے لے کر اب تک آپ محنت کر رہے ہیں، اب لینے کا وقت آیا ہے، اور رات کے اخیر حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے جو لوگ اپنے بستر پر آرام سے سو رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس محفل میں آ جائیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ جائیں گے تو یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں گے۔ اب کچھ باتیں آپ سماعت فرما لیجئے شادی کے متعلق، کیونکہ یہ محفل نکاح کے سلسلے میں۔ نکاح سب سے پہلے کس کا ہوا اور کہاں ہوا؟ جی حضرت، نکاح سب سے پہلے کس کا ہوا اور کہاں ہوا؟ سب سے پہلے نکاح حضرت آدم علیہ السلام کا، اور وہ بھی جنت میں۔ تو نکاح اتنا پاک اور صاف عمل ہے، اتنا پاکیزہ عمل ہے، جس کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مقام پر نکاح ہوتی ہے 40 روز تک اللہ کے فرشتے اس جگہ پر آتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ اور نکاح کی محفل میں جو دعا کرو گے، جائز دعا کرو گے، اللہ اس کو رد نہیں فرمائے گا، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، اگر نکاح کی محفل ہو تو اگر آپ بیمار ہو
تو اللہ کی بارگاہ میں صحت کے لیے دعا کریں. اگر آپ پریشان حال ہو تو آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پریشانی کے حل ہونے کی دعا کریں. اگر آپ قرض سے دبے ہو تو جب نکاح کی محفل میں آپ حاضر ہو تو آپ دعا کریں، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے. تو یہ بڑا اچھا عمل ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک صحابی رسول سے کہ تم نے نکاح کر لی؟ کہا نہیں. تیرے پاس پیسے ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ پیسے ہیں. تو پھر نکاح کیوں نہیں کرتا؟ اگر تو یہودی ہوتا یا نصرانی ہوتا تو اور بات ہوتی. جب تو مومن ہے اور جانتا ہے کہ نکاح میری پسندیدہ سنت ہے تو نکاح کیوں نہیں کرتا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کر لی اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا. سبحان اللہ. جس نے نکاح کر لی اس کی نماز میں، جس نے نکاح نہیں کیا اس کی نماز میں 27 درجوں کا فرق ہو جاتا ہے ثواب کے معاملے میں. اور ایک جگہ آتا ہے 70 درجوں کا فرق آتا ہے. جو نکاح کر لیا ہے اس کو 70 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے. اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اب تک جتنی چیزیں میں نے دی، میں بہت اطمینان سے بول رہا ہوں تاکہ ہر بات آپ کو سمجھ میں آئے. میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، اپنے دل کی بات آپ کے دل میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں. کسی بھی ایک بات پہ عمل ہو گیا تو یہ صدقہ جاریہ ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ اب تک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار کا آخر لمحہ تھا، زبان میں ہلکا پن پیدا ہو چکا تھا، اس وقت میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اب تک میں نے جتنی چیزیں تمہیں دی ہیں تم نے سب لیا. اب میری آخری وصیت یاد رکھو، خبردار خبردار تم ان عورتوں پر ظلم نہیں کرنا، تم ان عورتوں کو تکلیف نہیں دینا، اس لیے کہ ان کا دل شیشے سے بھی نازک ہوتا ہے. بارگاہ رسول میں سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ کسی نے عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ عورت چڑیل ہے، کسی نے لکھا ہے کہ عورت ناگن ہے، کسی نے لکھا ہے کہ عورت ڈائن ہے. اے میرے سرکار اللہ و رسول کا کیا فرمان ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ نہ عورت چڑیل ہے، نہ عورت ناگن ہے، نہ عورت ڈائن ہے، بلکہ عورت آبگینہ ہے. سبحان اللہ. تم اسے سنبھال کر کے رکھو. عورتوں کا دل شیشے سے بھی نازک ہوا کرتا ہے اور اللہ نے تمہیں عورتوں کو امانت کے طور پر دیا ہے. تم ان عورتوں کے امین ہو. خبردار خبردار تم ان عورتوں پر ظلم نہیں کرنا، تم ان عورتوں کو تکلیف نہیں دینا، تم ان عورتوں کو پریشان نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ کی یہ امانت ہے. اللہ نے مرد کو پابند کر دیا کہ اب کوئی بھی مرد اپنی عورت کو تکلیف نہیں دے گا، کوئی بھی مرد اپنی عورت کو پریشان نہیں کرے گا. تو جہاں اللہ نے مردوں کو پابند کیا ہے وہاں عورتوں کو بھی پابند کیا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عورتوں، اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ تم اپنے شوہر کو سجدہ کر. اے عورتوں، اگر تمہارا شوہر آواز دے، تم روٹی بنا رہی ہو، تم نے روٹی کو توے پر ڈال دیا ہے، اگر تمہارے شوہر نے آواز دی تو روٹی کو چھوڑ کر کے تم اپنے شوہر کی خدمت میں حاضری دو. اے عورتوں، اگر تم نماز پڑھ رہی ہو اور ایسے حالت میں تمہارے شوہر نے آواز دی تو نماز کو توڑ کر کے اپنے شوہر کی خدمت میں حاضری دو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں
ایک عورت پہنچتی ہے اور عرض کرتی ہے ام المومنین شوہر کے حقوق کیا ہے؟ بالکل ضروری چیز میں بتا رہا ہوں، شوہر کے حقوق کیا ہے؟ کہا جاننا چاہتی ہو تو سنو، اگر مواد بہ رہا ہو اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر کے صاف کر لے تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ مرد سب سے اچھا، وہ مرد سب سے بہتر، وہ مرد سب سے اعلیٰ، وہ مرد اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں بہت محبوب۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کون؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے اہل و عیال سے ایسی محبت کرے جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ یہ 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ وہ مرد سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ جو اپنے اہل و عیال سے ایسی محبت کرے جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ میرے آقا کو معلوم تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگوں کی سوچ بدل جائے گی، لوگوں کی فکر بدل جائے گی۔ آج ہماری سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے؟ ہم، ہمارے بچے، ہماری بیوی، جی اسی کو ہم لوگوں نے اہل و عیال سمجھ لیا، بیوی، بچے اور ہم، جبکہ اہل و عیال میں صرف بیوی بچے نہیں آتے، علماء بیٹھے ہوئے ذمہ دار اسٹیج ہے ہمارا، اہل و عیال میں ماں باپ بھی آتے ہیں، بھائی بہن بھی آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، اب پڑوسی بھی آتے ہیں۔ یہ سب آپ کے اہل و عیال ہیں، اور اگر ایک آدمی بھی 40 گھر داہنے، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، ایک آدمی بھی اگر بھوکا رہ گیا تو یاد رکھیے کل میدان محشر میں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ کل میدان محشر میں اللہ سوال کرے گا میرے بندو میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ بندے رب کی بارگاہ میں کہتے مولا تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے پڑوس میں تمہارا بھائی بھوکا تھا، تم نے اسے کھلایا نہیں، اگر تو کھلا دیتا تو میری رحمت تیرے ساتھ ہوتی۔ تمہارا بھائی بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کی ہوتی تو میری رحمت تیرے ساتھ ہوتی۔ یہ دور بڑا عجیب دور ہے، دنیا ہم کو مٹانے کے لیے آپس میں متحد ہو رہی ہے، مگر آج بھائی بھائی الگ ہو رہے ہیں، پڑوسی پڑوسی الگ ہو رہے ہیں، جبکہ ہم نے اخلاق پیش کیا ہے، ہم نے دنیا کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو اکثر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرتے تھے، میرے آقا نے فرمایا جو پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ تو سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ صدیق اکبر کو سلام نہیں کیا، یہ پریشان ہوئے کہ کیا بات ہے، میرا بھائی ہم سے کیسے ناراض ہو گیا، کیا تکلیف ہو گئی؟ کلمے کا رشتہ تھا، خون کا رشتہ نہیں تھا۔ کلمے کا رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ آج کے خون کے رشتے پر وہ بھاری تھا۔ کل آپس میں کتنی محبت تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہے، اشکبار آنکھیں اشکبار ہو گئی کہ کیا غلطی ہو گئی کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، آج سلام نہیں کیا۔
اسی انداز میں بارگاہ رسول میں پہنچ گئے. آنکھیں اشکبار ہے میرے صدیق رونے کی وجہ کیا ہے؟ اے میرے صدیق کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ آج کا دن میرے لیے غم کا دن ہے. میرا بھائی ہم سے ناراض ہے. کہا بات کیا ہے؟ کہا علی ہمیں ہر روز سلام کرتے تھے، آج انہوں نے ہمیں سلام نہیں کیا ہے. آج وہ مجھ سے ناراض ہے. میں اسی کشمکش میں ہوں، پریشان ہوں کہ کیا غلطی ہو گئی کہ علی مجھ سے ناراض ہو گئے. مولا علی کو بلایا سرکار نے. علی تم میرے صدیق سے ناراض ہو؟ کہا یا رسول اللہ میری مجال کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو جاؤں جس سے آپ محبت کرتے ہو؟ اے میرے سرکار بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کا فرمان جو پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. میں ان سے چھوٹا ہوں، یہ مرتبے میں ہم سے بڑے ہیں، تو میں ہمیشہ سلام کر کے پہلے جنت میں چلا جاتا تھا. آج میں نے ان کو موقع دیا ہے کہ یہ مجھ کو سلام کرے تاکہ یہ پہلے جنت میں جائیں، ان کے پیچھے میں جنت میں. یہ محبت تھی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس انداز سے اپنی زندگی گزارے کہ دنیا دیکھ کر کے کہے کہ یہ ایک خاندان کے لوگ ہیں. جیسے ابھی آپ یہاں اکٹھا ہیں، دیکھنے والا دیکھ کر کہہ دے گا کہ یہ ایک خاندان کے لوگ ہیں. میں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے حال فراہم فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو متحد اور متفق کر دے. اے میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر اپنے بہن اور بیٹی میں فرق نہ کرے، جیسے بیٹی سے محبت کرتا ہے ویسے بہن سے محبت کرتا ہے، دونوں میں کوئی تمیز نہیں، کوئی فرق نہیں، دونوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے قریب اس طریقے سے رہے گا جیسے میری دو انگلیاں، یہ دو انگلیاں سٹی ہوئی ہیں، اس انداز سے وہ جنت میں رہے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت سب سے بہتر، وہ مرد سب سے بہتر جو اپنے اہل و عیال سے ایسی محبت کرے جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت سب سے بہتر، وہ عورت سب سے اعلیٰ جو اپنے شوہر سے ایسی محبت کرے جیسے مومن مجھ سے محبت کرتا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورت 7 روز تک اپنے شوہر کی خدمت کر دے بغیر کہے ہوئے، جی جب 7 روز کا یہ حال ہے تو پوری زندگی کا خدمت کا کیا حال ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا 7 روز تک بغیر کہے ہوئے اگر خدمت کر دے تو جنت کے 7 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. سبحان اللہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عورت جس دن اپنے شوہر کا گندا کپڑا صاف کرتی ہے اس دن سورج کی روشنی جن جن چیزوں پر پڑے گی وہ تمام چیزیں اس عورت کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے شوہر کی کامیابی کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، اس کی صحت کے لیے وہ دعا نہ کرے اس وقت تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورت لان تان کرے، جی کیا ہوا کہ جب سے میری شادی ہوئی میری زندگی برباد ہو گئی،
جب سے میرے آپ کے نکاح میں آئی میری ساری خوشیاں ختم ہو گئی. ایک صحابی رسول اللہ سبحان اللہ اتنے کالے جن کی مثال دی جاتی تھی مگر ان کی بیوی بے پناہ خوبصورت. تو کہتے ہیں سبحان اللہ میں بھی جنتی اور تم بھی جنتی. کہ میں جنتی کیسے ہو سکتی ہوں؟ آپ صحابی رسول ہیں، آپ جنتی ہو سکتے ہیں، میں کیسے جنتی ہو سکتی ہوں؟ کہا سنو میں ایک کالا کلوٹا انسان اور تم اس قدر خوبصورت، تو میں تجھ کو پا کر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ جیسے کالے کلوٹے کو تو نے اتنا خوبصورت بیوی عطا فرمایا اور تم صبر کرتی ہو، تو تمہیں صبر کرنے کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرمائے گا اور مجھے شکر کرنے سے اللہ جنت عطا فرمائے گا. اے میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عورت زبان دراز ہو، عورت کے مزاج میں سختی ہوتا ہے، کوئی عورت کے مزاج میں سختی ہوتی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کے مزاج میں سختی ہے، اگر مرد صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا صرف عورتیں ہی زبان دراز نہیں ہوتی، مزاج میں سختی صرف عورتوں کے اندر نہیں ہوتی ہے، مردوں کے اندر بھی سختی ہوتی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر مرد کے مزاج میں سختی ہے، عورت اگر صبر کرے تو اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کے برابر ثواب عطا فرمائے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر عورت لان تان کرے کہ جب سے میری شادی ہوئی میں برباد ہو گئی، کبھی خوشی نہیں مل پائی، اگر ایسی عورت 70 سال تک دن کو روزہ رکھے اور رات کو پوری رات عبادت کرے، ایک دو روزے 70 سال تک دن کو روزہ رکھے، رات کو پوری رات عبادت کرے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ تمام عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے. تو میرے بھائی جہاں اللہ نے مردوں کو پابند کیا ہے وہاں عورتوں کو بھی پابند کیا ہے. دونوں اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں اور ان دونوں حدیث پر اگر عمل کر لیا جائے کہ وہ مرد سب سے اچھا، وہ مرد سب سے بہتر، وہ مرد سب سے اعلیٰ جو اپنے اہل و عیال سے ایسی محبت کرے جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اور عورت اپنے شوہر سے ایسی محبت کرے جیسے مومن مجھ سے محبت کرتا ہوں. اور ان دونوں حدیثوں پر اگر عمل کر لیا جائے تو کبھی کوئی اختلاف نہیں. اور یاد رکھیں ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، ایک اللہ کا حق اور ایک بندے کا حق. اللہ اپنا حق کو معاف کر دے گا مگر بندے کا حق معاف نہیں ہوگا. اگر بچے نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، بھائیوں کا حق ادا نہیں کیا، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کیا تو وہ بھی مجرم ہوگا. اور ہم اور آپ اللہ کا حق ادا کیے، حقوق العباد ادا نہیں کیا تو بھی مجرم ہیں، اور حقوق العباد ادا کیا، اللہ کا حق ادا نہیں کیا تو بھی مجرم ہیں، اور دونوں حق ادا کیا تو آپ یہاں بھی کامیاب ہیں اور وہاں بھی کامیاب ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلا عمل جو پیش کیا جائے گا وہ نان نفقہ ہوگا. جی تقریریں آپ نے بہت سنی ہیں،
زندگی رہے گی تو آپ سنیں گے، مگر آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج میں آپ کو وہ چیز دے کر کے جاؤں جو آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ جی درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا عمل جو نان نفقہ، جو آپ اپنے ماں باپ پر، اپنے بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر جو خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں بے پناہ محبوب ہے۔ میرے سرکار آپ بازار سے سودا لے کر کے آ رہے تھے، بہت وزن تھا۔ ایک صحابی رسول دوڑ کر کے بارگاہ رسول پہنچتے، یا رسول اللہ یہ وزن ہمیں دے دیجئے۔ اے میرے آقا میں اس کو لے کر کے چلوں گا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا بوجھ ہے، اسے میں اٹھاؤں گا، اور سنو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اپنے بال بچوں کے لیے جو سودا خرید کر کے بازار سے لاتا ہے تو اس کے ہر قدم کے اٹھانے اور رکھنے میں خالق کائنات اسے 60 سال کی نفلی عبادت شمار کرتا ہے۔ ہر قدم پہ اس کو 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، ٹائم ہو گیا ہے ٹائم ہو گیا ہے۔ حضرت نے جو وقت دیا تھا بالکل اسی وقت کے مطابق میں نے جو بھی ضرورت کے مطابق آپ تک پہنچانا تھا۔ اور ایک بات جو بہت پیاری بات ہے، چونکہ شادی کی یہ محفل ہے، آج ہم لوگ اپنی بیٹی کو اتنا دہیج دینا چاہتے ہیں، میری بیٹی بہت خوش رہے۔ نیت یہی ہوتی ہے نا حضرت کہ ہم اتنا جہیز اپنی بیٹی کو دے دیں کہ میری بیٹی خوش رہے۔ منبر رسول سے کہتا ہوں، یاد رکھیے جہیز دینے سے آپ کی بیٹی خوش نہیں رہے، یہ اللہ کے کرم کے اوپر ہے، اس کی نوازش، اس کی عنایت کے اوپر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پہلی رات ملاقات کرنے کے لیے جاؤ، زندگی میں خوشی کیسے حاصل ہوگی؟ پوری زندگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشی سے گزرے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مروی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی رات جب ملاقات کرنے کے لیے جاؤ تو بیوی بھی باوضو ہو اور تم بھی باوضو ہو، اور دونوں ایک ساتھ مل کر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ بیوی بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور شوہر بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ جب 2 رکعت مکمل ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے دعا کرو، کوشش کرو کہ چند قطرے آنسو اللہ کی بارگاہ میں نکل جائے۔ اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی شکل بنا لو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ رب قدیر آج ہماری زندگی کی شروعات ہے، پہلی رات ہے، رب قدیر ہم تیری بارگاہ میں دعا گو ہے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے سکون عطا فرما۔ جی آپ کی زندگی میں بہاریں عطا ہوں گی، خوشیاں عطا ہوں گی۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو اتنی توفیق عطا فرما کہ ہماری زندگی کا ہر وہ فعل، ہر وہ کام صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزرے۔ مولا کریم جس مقصد کے تحت یہ میلاد پاک کا انعقاد ہوا ہے، وہ شروع سے سو رہے ہیں، جو سویا جی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حاضری کو قبول فرما لے۔ جی چاہے جس حال میں ہو حاضر تو ہیں۔
محفل میں اچھی محفل میں کوشش کریں کہ سویا نہیں جائے. بزرگوں کی زندگی پڑھیں آپ تو اللہ والے رات میں عبادت کرنے کے لیے وہ مرچا لال مرچ کا پاؤڈر رکھتے تھے. جب نیند آتی تو اس کو لگا لیتے تھے. حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ و رضوان مسلسل 23 سال تک اپنے مرشد کی بارگاہ میں رہے. 1-2 سال نہیں. یہاں تو جس دن مرید ہوتے ہیں اسی دن سوچتے ہیں کہ ہم کو خالی آفت مل جائے. خلافت کم مل رہی ہے, خالی آفت مل جائے. میرے بھائی زندگی گزر جاتی ہے. میں اپنی بات بتاؤں, 6 سال ہمارے پیر و مرشد حضور ازہری میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے دیکھا ہے. بہت سارے لوگوں نے حضرت سے کہا مگر حضرت خاموش ہو جاتے. وصال سے 2 سال پہلے بری شریف خانقاہ میں میں تھا. اس روز حضرت بہت خوش تھے. میرے سر پہ ہاتھ رکھا, دعائیں دی اور صرف ایک جملہ کہا کہ بیٹا دین کا کام کرنا. یہی میرے مرشد کے جملے ہیں. تو منبر رسول میں میں بیٹھا ہوں, میں ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہوں, مجھے ڈر اس بات کی رہتی ہے کہ میں وہ کام کر کے جاؤں کہ اپنے مرشد کے سامنے میں کھڑا ہو سکوں, میرا مرشد ہم سے راضی ہو جائے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا مُرْشِدًا. تمہارا پیر جو ہے تمہارا ولی ہے, تمہارا وارث ہے. اور اگر آپ مرید نہیں ہوئے تو قبر میں قیامت کے میدان میں شیطان آپ کا پیر ہو. اس لیے پیر بھی ایسا پکڑیں آپ کہ جو صحیح معنی میں پیر. جو میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی میرا کردار پہلے دیکھو, میرا عمل دیکھو. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ 14 سال تک صرف اپنے مرشد کا چہرہ دیکھا. 14 سال تک اپنے مرشد کا چہرہ دیکھا. آپ کے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ بایزید وہ طاق پر کتابیں لے کر کے آؤ. کہا حضور طاق کہاں ہے؟ 14 سال میری بارگاہ میں رہے, طاق کا نہیں پتہ نہیں تم کو. کہا سرکار مجھ کو فرصت کہاں ملی, جب سے میں آیا ہوں آپ کا چہرہ ہی تو دیکھ رہا ہوں. سرکار مجھ کو اور چیز دیکھنے سے فرصت کہاں ملی. کہا یہ بات ہے تو آؤ. اپنے سینے سے لگایا. جس دن آپ کا کام پورا ہوگا اسی دن آپ کی ڈیوٹی لگ جائے گی. 23 سال میں غریب نواز کا مرحلہ پورا ہوا, جبکہ آپ خود اچھے عالم تھے. پورا گھرانہ ہی ولیوں کا گھرانہ ہے. اس کے باوجود بھی 23 سال تک محنت کیا, تب جا کر کے اس مقام پر پہنچے. اتنا آسان نہیں ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. تو آپ اپنی زندگی کو اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق گزاریں. اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے اور اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم میں منبر رسول سے تیرے کرم کے سہارے تیرے بھروسے پر ایک جملہ کہہ دیا ہے. مولا ہم اپنے مرشد کی بارگاہ سے اور تمام اپنے سلسلے کی جو بھی بزرگان دین ہیں ان کی وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا گو ہو کہ رب قدیر اس محفل میں جتنے لوگ حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما. مالک بندر نوازا سب کی دنیا بھی آباد فرما دے اور سب کا عقبہ بھی آباد فرما دے. اور جس مقصد کے تحت یہ میلاد پاک کی محفل منعقد ہوئی ہے مولا کریم کی اس کو کامیاب عطا فرما اور ان دونوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کر دے کہ زندگی کی آخری سانس تک وہ محبت قائم رہے.
ان کی زندگی میں بہاریں عطا فرما، ان کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما۔ وہ دونوں ذمہ داری والی زندگی کی شروعات کرنے والے ہیں، مولا کریم ان کی زندگی کو آسان سے آسان کر دے۔ اب اس کے بعد کا کیا پروگرام ہے؟ سلام علیکم۔ اب ہم اور آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔